کوئی مدد نہیں مانگی اللہ تعالیٰ، کوئی آہو پکا نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، بس راضی رضا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رام کا مندر میں اپنے خاندان والوں کو رکھوا دیا، تندروا دیا، اسی کو قرآن پاک میں اشارے میں بتایا۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، فصبر بالرب ولا تطع عاصم، اللہ کیا فرمایا، اپنے رب کے اوپر راضی رہو اور صبر کرو، اپنے رب کے اوپر صبر کے ساتھ کام کرو اور کسی ناشکرے گنہگار اور فاسق کی اطاعت ہرگز نہ کرو۔ امام حسین نے یہ تو کیا، تو اگر تلاش کرنا ہے امام حسین کو قرآن میں تلاش کرو، تاریخ میں نہیں ملیں گے وہ، تاریخ تو بہت لوگوں نے لکھا ہے، کوئی امام حسین کی فیور میں لکھتا ہے، کوئی ان کے مخالفت میں لکھتا ہے، وہ کتنی تاریخیں پڑھو گے تمہارا ایمان ڈگمگا جائے گا، تمہارا یقین خراب ہو جائے گا۔ تاریخ پر بھروسہ مت کرو، میں بھی بھروسہ نہیں کرتا، اس قرآن پر بھروسہ کرو، اس قرآن الہی پر بھروسہ کرو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے کے واقعات کو درج کر دیا ہے۔ سمجھنے والا سمجھے، نہیں سمجھنے والا نہیں سمجھتا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال ہو گئے قرآن پاک کو نازل ہوئے، اس وقت جنگیں ہوتی تھیں کیا؟ اس وقت کی جنگ سمندر میں ہوا کرتی تھی، دریاؤں میں ہوا کرتی، وہ زمینی جنگ تلواروں سے، تیروں سے، تیر تو جنگ تھا۔ قرآن پاک میں اسی جنگ کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال ہو گئے، کیا فرمایا؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی، زمین پر اور پانی میں فساد پھیل جائے گا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ آج دیکھ رہے ہو، زمینی جنگ بھی دیکھ رہے ہو اور سمندری جنگ بھی دیکھ رہے ہو۔ یہ سمندری جنگ جو آج ہو رہا ہے، یہ سمندر میں جو فساد برپا ہے، اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کر دیا، سمندر میں بھی فساد کر دیا۔ تو قرآن کو صرف ان لوگوں کی زندگی میں نہیں دیکھنا ہے جو اس وقت کے لوگ حاضر تھے، بلکہ آنے والے تمام حضرات، تمام لوگوں کی نشاندہی کر دی ہے، اس کا نام الہی ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کسی فاسق اور فاجر کی اطاعت نہ کرنا۔ یزید فاسق و فاجر ناشکرا ہے، اپنے رب کا ناشکرا ہے، ان کی عطا اس کی اطاعت کبھی مت کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونے والی کتاب میں وہ ذکر ہے، حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں قرآن کی اس تفسیر کو بہو ظاہر کر دیا، ثابت کر دیا۔ انہوں نے اپنی ذات سے ثابت کر دیا کہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، صبر کے ساتھ صبر کھائے، کوئی آفا نہیں کیا، کوئی التجا نہیں کی، کوئی مانگ نہیں کیا پروردگار عالم سے، کوئی مدد نہیں مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ چاہتے تو مدد مانگ سکتے تھے، چاہتے تو پانی مانگ سکتے تھے، چاہتے تو دشمنوں کی بربادی کی دعا کر سکتے تھے، بدعا کر سکتے تھے، اور ان کی بدعا قبول ہوتی۔ میدان کربلا ہی میں ایک شخص کو آپ نے بدعا دیا، وہ درختی بھی آگ میں اس کا گھوڑا بھی گر کر گر گیا اور اسی وقت جل کر وہ خاک ہو گیا۔ تو ثابت کر دیا حضرت امام حسین نے کہ اگر میں دعا کروں، یہ 22,000 یزید کی لشکر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے، ہمارے خاندان والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ میں اللہ کے نبی کا نواسا ہوں، اور وہ نواسا ہوں جس کو اللہ کے نبی نے اپنے پشت مبارک پر ہمیشہ سوار کیا ہے، اور ان کی سواری کا کام کروں۔ وہ دعا کرتے قبول ہو جاتے، لیکن آپ نے نہیں مانا، نہ ان کی بربادی کے لیے دعا کی، نہ آپ کی لڑائی کے لیے دعا کی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مانگی کہ بس رب
جب ہمت ٹوٹ جاتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کس لیے آتے تھے؟ زخم دکھانے کے لیے، مصیبت دکھانے کے لیے آتے تھے، اپنے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے آتے تھے، اپنے ہمت کو دوبارہ کرنے کے لیے آتے تھے کہ جس وقت وہ زخمی ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے، اپنے سپاہ سالار اعظم کو دیکھ لیتے تھے، تو ان سپاہیوں کے دل میں اتنا جوش بڑھ جاتا تھا، اتنی ہمت آ جاتی تھی، اتنی جرأت آ جاتی تھی کہ وہ لوگ تازہ دم ہو جاتے تھے۔ مت ملے پانی، پیاس، مت ملے پانی اور مت ملے کھانا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی ان کے پیاس کو بجھانے کے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی ان کے بھوک کو بجھانے کے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ اگر یقین نہیں کرتے ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرو، ان کے واقعے کو یاد کرو کہ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کا دیدار کیا، کیا یہ تو انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتہ ہے۔ ان کے حسن پر ایسی فکر ہو گئی، اور مصر کی انگلیوں کو کاٹ دیا، لیکن احساس نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی۔ ہمارا وہ کاٹو گے تو تکلیف ہو گیا، احساس ہوگا یا نہیں؟ کیا تم پتہ کے بنے ہو، منہ کے بنے ہو؟ نہیں، گوشت اور گوشت کے بنے ہوئے ہو، تمہیں تکلیف ہوگی۔ لیکن ان مصر کی عورتوں سے پوچھو کہ انہیں تکلیف کیوں نہیں ہوئی، انہیں احساس تک نہیں ہوا کہ اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹ دی، کیوں احساس نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ کے سامنے ایک ایسا جلوہ تھا، ایک ایسا شخص جلوہ گر تھا کہ جس کے جلوے کو دیکھنے کے بعد مصر کی عورتیں اپنے تمام احساسات کو بھول گئی تھی، اپنی تمام تکلیفوں کو بھول بیٹھی تھی۔ اور میرے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حسن جمال کا کیا کرنا ہے، ان کے حسن جمال کا کیا کرنا ہے، ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب ان کے جلوے کو دیکھا کرتے تھے لوگ تو اپنی مصیبتوں کو بھول جاتے تھے، اپنی بھوک اور پیاس کو بھول جاتے تھے۔ تو بہت سارے شہید ہوئے تاکیران، لیکن جب سپاہ سالار اعظم دیکھتے
کوئی شخصیت نہیں ملتی۔ یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، نبی تھے۔ یوسف علیہ السلام کے ان کی نگاہوں سے غائب ہو گئے، غائب ہو گئے۔ ان کے بھائیوں نے کنویں میں جا کر ڈال دیا۔ جب یعقوب علیہ السلام یوسف سے پوچھا گئے تو آپ کو معلوم ہے بیٹے کی محبت کیسی ہوتی ہے، وہ بھی کیسا بیٹا جو نہیں ہونے والا، اس بیٹی کی محبت میں سالوں سال ہو گئے، سالوں سال ہو گئے، اتنا روئے اتنا آؤ ہونا کیا آپ کی بیماری کے چلیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ثابت نہیں تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ثابت نہیں تھی، اور میں امام حسین سے ان کا مقابلہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ نبی اللہ کے نبی کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ مگر میں یہ مثال دے کر بتا رہا ہوں کہ بیٹے کی محبت کا، ایک بیٹا جب باپ سے پوچھا جاتا ہے تو باپ 12 سال تک روتے رہتا ہے، اور روتے روتے اپنے آنکھوں کی بینائی کھو دیتا ہے۔ کیا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھروسہ نہیں تھا؟ کیا وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے؟ بغیر حکم خدا کی کوئی مصیبت آتی ہی نہیں۔ یہ پیغمبر نہیں جان رہے تھے، یعقوب علیہ السلام جان رہے تھے کہ یہ جو مصیبت آزمائش پر آئی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو بس اپنے حکم رب پہ ہے، اپنے رب کے حکم کے ساتھ صبر پر قائم رہو۔ اس کا مصداق کون ہے؟ اس کی تفصیل کون ہے؟ اس کی تفصیل کون بیان کر رہا ہے؟ ہم بیان کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، دنیا کا کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو اس تفصیل کو بیان کرے۔ اگر ہے کوئی امام حسین صاحب، جنہوں نے میدان کربلا میں اس آیت کی تفصیل کو بیان کر دیا اور نبی دنیا تک لوگوں کو یہ سبق دے دیا۔ کسی ظالم کے آگے، کسی گنہگار کے آگے، کسی فاسق کے آگے، کسی ناشکر کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکانا ہے، اپنے آپ کو نہیں جھکنے دینا ہے۔ اگر جھکانا ہے تو اللہ جو سر اللہ کی جانب جھکیا وہ کسی کے آگے نہیں جھک سکتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کو اور دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے یہ زندگی کو تمہیں زندگی جو تمہیں عطا کیا ہے، تو تم جی رہے ہو، ایسے عشرت کے لیے جی نہیں رہے ہو۔ ہم نے تمہیں نہیں زندگی دی ہے، آزمائش کے لیے دیا، آزمائش کے لیے دیا، اور مجھے نہیں آزمانا بلکہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے دیا کہ تم ایک سبب بن جاؤ دنیا والوں کے لیے، تم ایک سبب بن جاؤ دنیا والوں کے لیے کہ تمہارے نقش قدم پر چل کے ہر شخص حق و صداقت کا پرچم بلند کر دے۔ تمہارے نقش قدم پر چل کر آج امام حسین کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن کے نقش قدم پر چل کر حق و صداقت کا پرچم بلند کیا جا سکتا ہے، اور جو شخص امام حسین کے راستے پر نہیں چلے گا وہ ہر جگہ ٹھوکر کھائے گا، ہر دروازے پر سر جھکائے گا، ہر دیوی پر اپنا سر جھکائے گا۔ آپ کو اکیلے چلے جانے سے کوئی آپ کو ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی حوصلہ بڑھانے والا نہیں تھا، کوئی ہمت دلانے والا نہیں تھا۔ کہاں سے ہمت آئی، کہاں سے حوصلہ پیدا کیا؟ آپ تو مان جاؤ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک بیٹا جو مان لے کر گیا پیاسا ہے، پانی مانگنے کے لیے اس کے گھٹنوں پر تیر چل جاتا ہے، اور وہ بچہ پیاسا شہید ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے چلا گیا، سارے جانسار وہاں سے چلے گئے۔ میں پوچھتا ہے حسین تمہارے پاس کیا رہا؟ اب صرف عورتیں بچ رہی ہیں، اب تو مان جاؤ، اب تو یزید کی بیعت پر مان جاؤ تاکہ یزید تمہیں اچھا سے اچھا مال عطا کر دے، عزت و آبرو تمہیں عطا کرے۔ اب تو مان جاؤ، لیکن حسین کہتے کہ نہیں، میں نے پہلے مانا، اب ماننا کروں گا۔ میرے سجدے کو لوگ یاد رکھیں گے، ہماری جرت کو لوگ یاد رکھیں گے، ہماری شجاعت کو لوگ یاد رکھیں گے کہ شریعت محمدی صلی اللہ
جب حق و صداقت کو دبایا جانے لگتا ہے اس حق و صداقت کو ابھارنے کے لیے حسینی پرچم ہاتھ میں لینا پڑتا ہے، بغیر اس کے نہیں ہوتا ہے۔ صرف نمازیں پڑھنے سے نہیں چلے گا کام، روزہ رکھنے سے نہیں چلے گا کام۔ روزہ امام حسین بھی رکھتے تھے، نماز حسین بھی پڑھتے تھے، وہ بھی ان کو بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ میں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی زندگی گزار رہا ہوں، اب اگر مسئلے حتم یزید کے حق پر محبت کیا جائے تو کیا برا ہوگا، کیا برا ہوگا؟ بس بھی حکم رب امام حسین کی نگاہ میں قرآن کی وہ آیت رقص کر رہی تھی، گھوم رہی تھی ان کے دماغ میں، فصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر ثابت رہو۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا حسین یہ تیرے رب کا حکم ہے جو تو میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضور نے ان کو اجازت دے دیا کہ ٹھیک ہے نکل جاؤ کربلا کے میدان سے، ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ رات بھر کو قافلہ چلا، لیکن صبح ہوتے ہوتے دیکھتے ہیں کہ پھر وہی کربلا کے میدان میں پہنچے ہوئے ہیں۔ یعنی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے گھما دیا کہ رات بھر حسینی قافلہ چلا لیکن کربلا کے میدان کو پار نہیں کر سکا۔ صبح ہوتی ہے تو کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو پاتے ہیں تو حسین نے سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جہاں مجھے بھیجا گیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے آپ نے کسی کی بات کو مانا نہیں۔ کربلا کے میدان میں اپنا خیمہ گاڑ دیا کہ جو ہونا ہے نہیں ہوگا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت یہیں سے ہوگی، اگر آج نہیں ہوا تو زندگی میں قیامت تک حفاظت نہیں ہو سکتا۔ یہ جو دیکھا ہے تو ان کے دماغ میں وہ آئے گھوم رہی تھی، فصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے ساتھ صبر کرو، ولا تطیع، اور نہ اطاعت کرنا، نہیں اطاعت کرنا، آسمن الکفر، کسی بھی ناشکرے کی، کسی بھی گنہگار کی، کسی بھی فاسق کی کبھی اطاعت نہیں کرنا۔ امام حسین نے دکھا دیا، ساری لالچ دے دیا انہوں نے، ساری لالچ دیا دینے والوں نے، ڈرایا ڈرانے والوں نے، بھوکا رکھا لوگوں نے، پیاسا رکھا لوگوں نے، لیکن حسین نہ بھوک سے گھبرائے، نہ پیاس سے گھبرائے، نہ یزیدی لشکر سے گھبرائے، فصبر لحکم ربک پر قائم رہے، ولا تطیع منہم عاصما کفورا، اور اس آیت پر قائم رہے کہ کسی ناشکرے اور فاسق اور گنہگار کی اطاعت میں نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ مدینہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، بغیر شمشیر ڈرا ڈرا کر، دھوکہ دے دے کر یزید کے لیے بیٹھ دیا گیا اور اچھے لوگوں نے بیٹھ کر لیا۔ امام حسین کو جب بلایا گیا بیٹھ کرنے کے لیے، حسین نے کیا فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری ذات سے ممکن نہیں ہے، تم اپنے دل و گمان سے یہ نکال دو کہ حسین یزید کے ہاتھ پر نظر آم دے دے گا۔ دینے والوں نے دے دیا، دینے والوں نے دے دیا، یزید کو خلیفۃ المسلمین مان لیا، لیکن بعد میں جب سمجھ میں آئی
سمجھا کہ کوئی کنارے ہو گئے، کوئی حسین کے ساتھ کربلا کا سفر نہیں کیا، صرف 72 آدمی، صرف 72 آدمی۔ ان کا بیوقوف انہیں معلوم نہیں ہے 72 میں کچھ رات ہوا، 72 میں کچھ رات ہوا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 72 آدمی سوار، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 72 آدمی سوار تھے، اور ان 72 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ وہ سب کے سب کر کے باقی سب ڈوب گئے، طوفان نوح میں سب ڈوب گئے، وہ 72 بن گئے تھے۔ کیوں بن گئے تھے؟ اس لیے کہ وہ نوح کی کشتی پر سوار تھے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا ہے اہل بیت کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی معنی سمجھو، وہ نوح کی کشتی ہے، منتقبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، جو اس کشتی پر سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جو ان سے الگ ہو جائے گا وہ ڈوب جائے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنے اہل بیت کو نوح کی کشتی کا مثال دیا، تو پھر نوح کی کشتی میں صرف 12 ہی لوگ تھے، تو حسین کی کشتی میں 100 لوگ کیسے ہو سکتے تھے؟ اس لیے حسین کی کشتی میں بھی 72 ہی لوگ تھے، جیسے نوح کی کشتی میں 72 لوگ تھے۔ تو یہ اپنا اپنا نظریہ سمجھنے کا ہے۔ آج بھی لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، انہیں حساب سے بولنا نہیں آتا ہے، مجھے انصاف سے بولنا نہیں آتا ہے، میں ان کی بات کو کیوں دہراؤں؟ میں ان کی بات کو نقل نہیں کر سکتا ہوں، نہ بتا سکتا ہوں، میں تو حسین کی بات بتاؤں گا، اہل بیت کی بات بتاؤں گا۔ اور میں اس کی بات کرتا ہوں جو چلتا پھرتا قرآن، جو چلتا پھرتا قرآن تھا، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ جس کے چہرے کو دیکھ کر قرآن یاد آ جایا کرتا تھا، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہے نہیں؟ امام حسین دسترخوان پر بیٹھے ہیں، خاتم آیا پیالہ لے کر، پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا، امام حسین کا کپڑا چھوڑنے سے کر ہو گیا، مجھے کپڑے چھوڑا، اب تو وہ ڈرا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، حسین نے کپڑے کو چھوڑنے میں بول دیا، میں کیا ہوگا۔ جب حضرت امام حسین کے چہرے کو دیکھا اس خادم نے تو کیا پڑھا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ حسین کے چہرے کو دیکھ کر قرآن یاد آ گیا اس خادم کو، والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ آیت سنی حضرت امام حسین نے تو کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا اور آزاد بھی کر دیا، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا اور آزاد بھی کر دیا۔ بولے کون ہے قرآن چلتا پھرتا؟ حسین ہی تو ہے۔ جب قرآن کی دہائی دی جاتی ہے تو حسین قرآن بند کر کے دکھا دیتے ہیں، جب چلنے کی بات آتی ہے تو قرآن حسین چل کر قرآن ثابت کر دیتے ہیں کہ قرآن ایسے چلنے کے لیے کہتا ہے، جب صبر کی بات آتی ہے تو حسین صبر کر کے دکھا دیتے ہیں کہ قرآن ایسے صبر کرنے کی تعریف کرتا ہے۔ اور بھی بہت سارے آیتیں ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ آیت بھی قرآن پاک میں جو ہے یہ بھی حضرت امام حسین پر صادق آتا ہے، اس کی بھی تفسیر امام حسین نے کربلا کے میدان میں کر کے دکھا دیا۔ آپ قلموں سے تفسیر لکھا کرتے ہیں، کاغذ پر تفسیر لکھا کرتے ہیں، امام حسین نے اپنی خون سے تفسیر لکھ دیا، کاغذ پر نہیں لکھا بلکہ کربلا کے نتیجے میدان پر لکھ دیا، جو کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ کاغذ کو تو مٹ جانا ہے، یہ تو مٹ جائے گا، لیکن کربلا کو میدان جہاں حسین کا خون بہا ہے، جہاں حسین نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، اپنی شہادت دے کر، اپنے گھر والوں کی شہادت دے کر، اس میدان کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اس خون کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے
آج بھی خوب نکلتا ہے. میں نے خود محرم کی پہلی تاریخ کو اپنے گھر میں اپنے نلکے سے جب پانی کے لیے نلکا کھولا تو خدا کی قسم 3 برہنہ خون ہم نے پانی کی جگہ پر نکالا. پانی نکلنا چاہیے لیکن 3 برہنہ خون نکلا. وہ رمضان کی جو محرم کی پہلی تاریخ تھی. لوگ اسی بیان کرتے ہیں. میں دیکھ چکا ہوں, میرا تجربہ ہے کہ حسین کا خون آج بھی لوگوں میں دوڑ رہا ہے. آج بھی یہاں کہاں حسین کا خون اپنا جلوہ دیتا رہتا ہے. اس خون کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. دنیا لاکھ چاہے کہ شہادت کو مٹا دیں, حسین کے خون کو مٹا دیں, اس کے رنگ کو مٹھی کر دیں, لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے. یہ قیامت تک کا وعدہ رہے گا. لیکن جو قربانی حسین نے دی ہے وہ قربانی آج تک کسی نے نہیں دیا ہے. آپ لوگ محرم مناؤ, طریقے سے مناؤ, سلیقے سے مناؤ. میں یہ دیکھتا ہوں کہ سنیوں میں جو محرم منایا جاتا ہے تو محرم کیا منایا جاتا ہے, وہ تماشا کرتے ہیں. دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں, حسین کی شہادت کی خوشیاں منا رہے ہیں. آپ سے پورے میں تھوڑے ہی دیکھتے ہو, باہر دیکھو, جا کر کے پٹنہ میں دیکھو, بہار میں دیکھو, نوبت خانہ نکلتا ہے, کمکمہ نکلتا ہے, ڈی جے بجتا ہے, بنجو بجتا ہے, ہارمونیم بجتا ہے, ایک سے کلاکار لوگ آتے ہیں. یعنی آپ نے اس کو ایک دل بہلانے کا طریقہ ایجاد کر لیا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے. نقصان اٹھاؤ گے. یہ 10ویں تاریخ محرم کی بے حرمتی ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان دیکھنے کو مل رہا ہے. محرم کے مہینے میں یا حسین کا نعرہ ہی کافی ہے یا حسن کا نعرہ ہی کافی ہے. علم نکالو, مظاہرے حرب کرو, جو سنت حسینی ہے وہ کرو. گانا بجانا, نگارا اور طرح طرح کا اس میں کھیلا دکھانا, منہ سے آگ نکالنا, یہ سب کیا ہے؟ ایک تماشا بنا رکھا ہے جو کبھی حسینی برداشت اس کو نہیں کرتا. ہم لوگوں کو بہت برا لگتا. ارے وہ آج کا دن, یہ غم کا دن ہے, یاد کرنے کا دن ہے کہ آپ کا بڑا میدان کو یاد کیجیے, ان کی بے بسی کو یاد کیجیے, آپ ان کی بے بسی کو یاد کیجیے, ان کی مظلومیت کو یاد کیجیے. یاد کر کے اپنے آنکھوں میں کم سے کم وہ آنکھوں سے بتا لیجیے. یہی تو ہے, یہی محرم منانا ہوتا ہے. محرم ایسے عشرت کا نہیں ہے اور انٹرٹینمنٹ جس کو کہتے ہیں, دل بہلانے کا ایک پرب بنا لیا ہے, تہوار بنا لیا ہے, خوشیوں کا تہوار بنا